بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آسمہ شیرازی صاحبہ کے ایک کالم کو لے کر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بہت بحث ہو رہی ہے، اور بحث ٹویٹر پر ہو رہی ہے، یوٹیوب پر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں اسپیس میں کئی لوگوں نے اس موضوع پر اسپیس جو ہے وہ ارینج کی، میں اس میں دیکھ رہا تھا مختلف طرح کے گروپس بنے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ آسمہ شیرازی کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں پر آسمہ شیرازی صاحبہ کی حمایت اور مخالفت کو آپ دو تین حصوں میں تقسیم کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرینڈ ان کے خلاف بنائے گئے ہیں اور نامناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینڈ بنائے گئے ہیں، جن میں سے یہ کچھ آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں، اور میں ان الفاظ کو بھی دہرانا نہیں چاہتا، نامناسب ٹرینڈ ہے، اور اس کی تو کوئی شخص بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ یہ ٹرینڈ بنائے گئے ہیں، یہ ٹھیک ہوا ہے۔ تو اس کو تو چاہے وہ آسمہ شیرازی کے کانٹینٹ کا حامی ہو یا ان کے کانٹینٹ کا مخالف ہو، کوئی بھی شخص ان ٹرینڈ کو سپورٹ تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی ذی شعور شخص کہ جی یہ ان الفاظ کے ساتھ کسی کی کردار کشی کرنا درست ہے۔ تو یہ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو دوسری بحث ہو رہی ہے کہ آسمہ شیرازی کا کانٹینٹ جو ہے وہ ان کی رائے ہے، تو ان کی رائے پر آپ تنقید نہ کیجئے، ان کی رائے پر آپ ٹرولنگ نہ کیجئے، ان کی کردار کشی نہ کیجئے۔ کردار کشی تو نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، لیکن یہ رائے دینا کہ جی آسمہ شیرازی صاحبہ کی یہ رائے ہے اور اس رائے سے آپ کو اختلاف ہے تو صرف اختلاف کریں، آپ اور کچھ نہ کریں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پہلی جو ہماری ڈیبیٹ جس موضوع پر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آسمہ شیرازی نے جو کچھ لکھا، کیا وہ رائے ہے ان کی یا الزامات ہیں؟ پہلی بحث کا موضوع یہ بنتا ہے۔ بحث کا موضوع یہ نہیں بنتا کہ آسمہ شیرازی کی ٹرولنگ ٹھیک ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، وہ تو غلط ہو رہی ہے نا، وہ ڈیبیٹ ہی نہیں بنتی۔ ڈیبیٹ یہ بنتی ہے کہ جو آسمہ شیرازی صاحبہ نے کالم میں لکھا وہ الزام ہے یا وہ رائے ہے۔ تو دیکھیے وہ الفاظ جو آپ نے بارہا پڑھ لیے، اگر ان الفاظ کو آپ دیکھ لیں اور پورا کالم پڑھ لیں، ویسے بڑے گھر کی کہانی بڑے گھر کی، پورا کالم ہی پڑھ لیں، لیکن آخری چند الفاظ جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی جہاں سے بات شروع ہوئی، اور اب بھی وہ پنڈ ٹویٹ ہے ان کے، اگر آپ ٹویٹر پر چلے جائیں تو وہ پن انہوں نے کر رکھا ہے، تو وہ ٹاپ پر یہی الفاظ آپ کو ان کے ٹویٹر پر نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ درست لکھا، ادروائز وہ یہ کہہ سکتی تھیں کہ بعض اوقات انسان رائے دیتے ہوئے کچھ زیادہ ایگزیجریشن ہو جاتی ہے، ہم بھی رائٹر ہیں، ہم بھی کالم لکھتے ہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس پر نظر ثانی بھی کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو لکھا کہ اب کالے بکرے سرے دار چڑھائیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے، پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبھوئی جائیں، معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں۔ اس کا تجزیہ کوئی بھی شخص یہ کرے گا کہ معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت یوں سنبھالی جا رہی ہے۔ یہ الزام وہ لگا رہی ہیں کہ کالے بکرے سرے دار چڑھا کر، کبوتروں کا خون بہا کر، پتلیاں لٹکا کر، سوئیاں چبھو کر معیشت یوں سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ان کی رائے نہیں ہے، یہ ان کا الزام ہے جو انہوں نے عائد کیا ہے اس حکومت پر معیشت سنبھالنے کے حوالے سے۔ پھر آگے وہ کہتی ہیں کہ جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اب کیا کوئی صحافی کسی حکومت کے تبدیل ہونے کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ کوئی صحافی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ جی یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، اس کو فوراً گھر جانا چاہیے؟ کیا یہ صحافی کا کام ہے کہ ایک جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ تبدیلی کا مطالبہ کرے کہ یہ حکومت کو چلے جانا چاہیے؟ یا پھر وہ یہاں تبدیلی سے مراد طریقہ کار میں تبدیلی کی بات کر رہی ہیں کہ بھائی معیشت کو سنبھالنا ہے تو طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا، یعنی جو طریقہ چل رہا ہے یہ نہیں ہوگا۔ اور طریقہ کون سا چل رہا ہے؟ کالے بکرے چڑھائے جا رہے ہیں، کبوتروں کا خون بہایا جا رہا ہے، پتلیاں لٹکائی جا رہی ہیں۔ تو میرے نزدیک ڈیبیٹ اس بات پر ہونی چاہیے کہ یہ جو لکھا گیا ہے یہ رائے ہے جس سے اختلاف ممکن ہے۔ اگر رائے ہے تو رائے سے اختلاف ممکن ہے، لیکن کیا یہ رائے ہے اور کیا یہ الزامات ہیں؟ تو میرے نزدیک یہ الزامات ہیں جو انہوں نے عائد کیے ہیں۔ اچھا، اب اس پر جو توجیحات بیان کی جا رہی ہیں، مثال کے طور پر طلعت صاحب کی ویڈیو آپ سن لیں۔ طلعت صاحب کی منطق تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کالم میں رپورٹنگ سے زیادہ لائسنس ہوتا ہے کالم نگار کے پاس، یعنی وہ اس نے خبر نہیں دینی ہوتی، اس نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن کیا آپ کے پاس لائسنس اس بات کا ہے کہ آپ الزامات عائد کریں اور کچھ بھی کہہ دیں؟ کیا یہ لائسنس بھی ہوتا ہے کالم نگار کے پاس؟ کالم نگار کے پاس میں مانتا ہوں کہ تجزیہ کرنے کا لائسنس ہوتا ہے، وہ صرف خبر نہیں دیتا، بعض اوقات خبر بھی دیتا ہے، لیکن اس نے خبر مستند خبر کو، یعنی ایک خبر جو مستند ہے اس پر اس نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا غیر مستند خبر یا بغیر تصدیق شدہ خبر کو بھی
اس طرح سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے؟ طلعت صاحب سے میرا سوال ہے. طلعت صاحب نے کہا کیا ذرا یہ پہلے سن لیں پھر میں اس پر مزید بات کرتا ہوں. چونکہ یہ کالم ہے تو کالم میں عموماً جو لکھنے والا ہے اس کے پاس لائسنس ذرا زیادہ ہوتا ہے. جو رپورٹنگ کے ضابطے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. رپورٹنگ کے ضابطوں کے اندر آپ کو معلومات فراہم کرنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر آراء ہیں تو پھر آپ آراء کو کسی سے ایٹریبیوٹ کر کے دے سکتے ہیں. جن رپورٹس کے اندر آپ کے اپنے تجزیے ہلکے پھلکے شامل ہوتے ہیں وہ نیوز انالیسس کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں. اور جو مکمل طور پر رائے پر مبنی تحریر ہے جس طرح کہ کالم ہو گیا یا بلاگ ہو گیا اس کے اندر آپ کے پاس لائسنس کافی ہے کہ آپ انداز کیا اپنائیں, ٹون کیا اس کی رکھیں اور جملے کس طریقے سے بنائیں. تو یہ طلعت صاحب کہہ رہے ہیں, طلعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کالم کو رپورٹنگ کے زاویے سے نہیں دیکھ سکتے. رپورٹنگ کے ظاہر ہے کالم کو رپورٹنگ کے زاویے سے کوئی بھی نہیں دیکھتا, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کالم میں آپ کچھ بھی کہہ دیں اور الزامات عائد کر دیں؟ اب آپ آسما صاحبہ کا کالم آپ جانتے ہیں ان کی خاص لائن ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی گورنمنٹ, پرو پی ایم ایل این, پرو ڈیموکریسی. ان کی خاص لائن ہے اور پرو ڈیموکریسی ہونا یا کسی ایک پارٹی کے نظریے کے طرف تھوڑا سا ٹلٹ ہونا, یہ چلیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, لیکن کیا ایک مستند صحافی کو اور ایک کتنے منجھے ہوئے اور اتنے تجربہ کا صحافی کو اس حد تک چلے جانا چاہیے کہ وہ تبدیلی کا تقاضا کرنے لگے, مطالبہ کرنے لگے اور کہے کہ یہ بکرے چڑھائے جا رہے ہیں؟ اچھا, اب میں نے ایک تو یہ بتا دیا کہ بحث کا موضوع کیا ہونا چاہیے, بحث کا موضوع ہونا چاہیے کہ اختلاف رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آسما شرازی صاحبہ نے یہ جو جادو ٹونے اور جنتر منتر کی ڈیبیٹ کب شروع کی؟ جب مریم صاحبہ نے شروع کی, اور اس کے بعد اس کو بات کو آگے بڑھایا اور اس ایجنڈے کو لے کر آگے چلیں. اچھا, اب اس میں ایک اور پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹرولنگ کا تو حصہ خود بن رہی ہیں آسما شرازی صاحبہ جس ٹرولنگ کو مریم صاحبہ لیڈ کر رہی تھیں. کس کے خلاف؟ خاتون اول کے خلاف. یعنی ایک ٹرولنگ شروع ہوتی ہے جادو ٹونا, جنتر منتر, بکرے اور یہ اور وہ. یہ ایک ایسی خاتون کی کردار کشی ہو رہی ہے جو سیاست میں نہیں ہے اور جن کے خلاف اس طرح کی چیز کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ان کی ٹرولنگ شروع ہوتی ہے. اس ٹرولنگ میں مریم صاحب آتی ہیں, اس ٹرولنگ کا حصہ بن جاتی ہیں آسما شرازی صاحب اور کچھ اور لوگ. تو کیا سوال یہ ہے کہ آسما شرازی کی یہ جو ٹرولنگ ان ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے یا ان ٹویٹر ہیش ٹیگز کے ذریعے ہو رہی ہے یہ تو غلط ہے, لیکن وہ ٹرولنگ جس کا آسما شرازی حصہ بن گئی ہیں بغیر کسی تصدیق کے, کیا وہ ٹرولنگ ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو ایک ڈیبیٹ ہے نا, یہ بھی تو ایک بحث کا موضوع ہے کہ کیا آپ کو اس طبقے کو ٹرولنگ کی اجازت ہے کہ جو خاتون اول کی ٹرولنگ کر رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. یعنی اس کی تنقید پہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی صحافی, کوئی یوٹیوبر, کوئی سینئر صحافی سامنے آیا ہو. آپ سلیم صافی صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا, سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے ان کے پاس اگر وہ کہہ رہے ہیں ثبوت ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا, انہوں نے کہا کہ جی یہ سب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بے شمار ثبوت ہیں وہ دے سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ہوں. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے ونگ بنائے, یہ تو ہے یا جس تو کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی کرتے ہیں, پی ایم ایل این کے بھی کرتے ہیں جب, اور یہ آغاز تب سے ہوا تھا جب نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے اور وہاں پر ایک سوشل میڈیا ونگ بنایا گیا تھا جس کو مریم صاحبہ ہیڈ کر رہی تھی. کہانی شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے بھی بنایا اور سب لوگوں نے کیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے, پیپلز پارٹی نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا ونگ ہیں جو ٹرولنگ کرتے ہیں اور فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں, سب کے پاس ہیں. یہ تو بغیر کسی تخصیص کے کہ جی کون ہے اور کون نہیں ہے. لیکن جو غریدہ فاروقی کی ٹرولنگ ہوئی, طلعت حسین کی ہوئی, خود سلیم صافی صاحب کی ہوئی, ان پر بہت ساری میمز بنائی گئیں, اور آسما شرازی صاحبہ کی, تو ان سب کی مذمت کر رہے تھے سلیم صافی صاحب. بالکل بجائے, میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, اور یہ ٹرولنگ اس سطح پر جا کر نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے وہ تمام لوگ جو دوسری سائڈ سے تھے اور دوسری سائڈ کے لوگوں کی ٹرولنگ کر رہے تھے, ان کے حق میں کیوں نہیں آج تک یہ سب لوگ کھڑے ہوئے؟ یہ کیوں نہیں آئے کہ جی خاتون اول کی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کی کسی نے ویڈیو آ کر کے یہ خاتون اول کی ٹرولنگ بہت بری بات ہے, بغیر تصدیق کے نہیں ہونی چاہیے؟ یا وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ یعنی ریحام خان اگر کچھ کرتی ہیں, ایک چیز کو انیشیٹ کرتی ہیں اور ایک ٹرولنگ کا حصہ بنتی ہیں اور پھر وہ آگے کسی چیز کو انیشیٹ کر کے اپنا بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کر لیتی ہیں, تو اس کی مخالفت میں کوئی نہیں آتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے باقی لوگ بھی, میں بہت سارے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں, نہیں لینا چاہتا. تو ڈیبیٹ کے 2-3 یہ موضوعات بنتے ہیں. یہ ڈیبیٹ کا موضوع نہیں ہے جس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی آسما شرازی کی کردار کشی ہو رہی ہے, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کالم میں لکھا یا جو کچھ اس سے پہلے آسمہ شیرازی کالمز میں لکھ رہی ہیں، کیا وہ اظہار رائے ہے یا وہ جو ہے کردار کشی ہے، الزامات ہیں کسی ایک فریق کی؟ اور اگر وہ الزامات ہیں تو پھر کیا الزامات ایک صحافی کو اس طرح سے بغیر ثبوتوں کے الزامات، اور کیا اس کے پاس کالم کے اندر یہ لائسنس موجود ہے اگر وہ رپورٹنگ نہیں کر رہا؟ اور آسمہ شیرازی صاحبہ تو ویسے بھی رپورٹر رہی ہیں، اور رپورٹر کی جبلت ہوتی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ جیسے رؤف الاسد صاحب ہیں وہ رپورٹر ہیں، اور وہ جب تک جرنلزم میں رہیں گے وہ رپورٹر رہیں گے، اور وہ اپنی رپورٹنگ کی سینس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آسمہ شیرازی صاحبہ کیا رپورٹنگ کی ٹریننگ کو چھوڑ سکتی ہیں، اور کیا وہ یہ لائسنس جو طلعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس لائسنس ہے اور وہ اس لائسنس کو استعمال کر کے وہ مائلیج لے سکتی ہیں، تو کیا وہ لے سکتی ہیں، یا کیا وہ الزام تراشی کر سکتی ہیں، کردار کشی کر سکتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ سب وہ نہیں کر سکتی، یہ میری رائے ہے۔ اگین میری رائے غلط ہو سکتی ہے اور میری رائے پر بھی اظہار رائے کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ کے موضوع کو ٹھیک کریں۔ اور دوسری ڈیبیٹ یہ ہے کہ آج جن کی ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کی ہم مذمت کر رہے ہیں، تو یہ گروپ جو اب دوسرے گروپ کی ٹرولنگ کرتا تھا تو یہ گروپ اس کے حق میں کیوں نہیں آتا؟ یعنی ہم نے بانٹ لیے ہیں کہ اس گروپ کی اگر ٹرولنگ ہوگی تو یہ والا مخالفت کرے گا، اور یہ اس کی ٹرولنگ ہوگی تو یہ والا گروپ مخالفت کرے گا۔ تو بات اصول پر مبنی ہونی چاہیے، بات انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، اور ڈیبیٹ اس موضوع پر ہونی چاہیے، وہ سپیس پہ ہو رہی ہو، چاہے وہ ڈیبیٹ ٹویٹر پر ہو رہی ہو، چاہے وہ ڈیبیٹ یوٹیوب پر ہو رہی ہو۔ تو میرا خیال ہے ڈیبیٹ کا موضوع ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔